بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، پچھلے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی اور سب مان گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی تیاری کیے بیٹھا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے یہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سب مان تو گئے لیکن باقی معاملات پہ تو ڈیڈ لاک ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھلے سب مان گئے، لیکن لانگ مارچ کا خاتمہ، الیکشن ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اصلاحات کیسے ہوں گی، جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ کیسے بنے گی، اور اس میں کون کون شامل ہوگا، اور یہ سارے معاملات تو طے ہونے ہیں اور اس میں ڈیڈ لاک ہے۔ اب اگر اس میں ڈیڈ لاک ہے اور آرمی چیف کا معاملہ اسی طرح سموتھلی ہو گیا تو پھر بعد میں کون کسی کے سنتا ہے؟ یہ سارے معاملات بھی سیاسی قائدین کے سامنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو کیا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کس کی کیا حکمت عملی ہے، وہ میں آپ کو اس اپنے ویلاگ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور سب سے پہلے تو میں لانگ مارچ، جس کو آزادی مارچ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ یہ آزادی مارچ عمران خان نے اس انداز سے اپنے خوبصورت پتوں کو بہت خوبصورت انداز میں اور بر وقت کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس لانگ مارچ کو، آزادی مارچ کو اتنی طوالت اختیار کرتے کرتے اور پھر 1 سے 4 اس میں جو ہیں وہ لانگ مارچ بنا کر کے کہا گیا کہ ہم تو جناب آ رہے ہیں اور پنڈی آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا جی اسلام آباد میں کنٹینر لگ گئے، آنے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا منصوبہ لڑنا، لڑانا، دھماکہ یہ کچھ نہیں ہے، شاید اسلام آباد میں جانے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اور میرے اس جملے کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے سے پہلے سارے معاملات طے ہو جائیں گے، اور جس طرح نواز شریف کو ایک وقت میں اور ایک وقت میں بے نظیر کو، قاضی حسین احمد، یہ سارے لوگوں کو جب ریلیف مل گیا تھا، اور سابق جسٹس جو افتخار چودھری کو بھی انصاف مل گیا تھا لانگ مارچ سے پہلے، شاید ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات ہے ضرور کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کی تیاریاں دھری رہ جائیں گی، عمران خان باہر بیٹھ کر ہی ناطقہ بند کر دے گا، اسلام آباد کے تمام راستے بند کر دے گا، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، اور حکومت چلانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ آج پھر اسی طرف بات چلی گئی۔ سجنوں و متروں، اب 4 طرف سے لانگ مارچ آ رہے ہیں۔ اب آج جب آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت عمران خان اپنی کوئی جو وہ اہم اعلان کرنے جا رہا ہے، جو تاریخ دینے جا رہا ہے کہ کس دن ہم راول پنڈی سارے لوگ پہنچیں بھی، اور وہ بھی خود پہنچنے کی بات کرے گا، اس وقت وہ شاید وہ اعلان کر چکا ہو، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، ان کے اعلان کے پہلے ہوگا کیا۔ میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مشاورتی اجلاس 2 دن جاری رہے، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب روات میں زیادہ تر قافلے روات سے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب 4 جو بڑے قافلے جو 4 آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور ادھر سے جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے پاکستان کے جو آ رہے ہیں، وہ روات میں آئیں گے، اور جو کراچی اور دوسرے جو دور سے آنے والے جو ہیں وہ راول پنڈی میں سیدھا پہنچیں گے۔ اب روات میں زیادہ تر قافلے روات میں آ کر اکٹھے ہو کر کے آگے چلیں گے، اور اب پی ٹی آئی نے یہ منصوبہ بنایا، یہ میرا ریڈار کہتا ہے کہ یہ پڑاؤ 5 جگہ پر اسلام آباد کے باہر 5 مقامات پر بڑے بڑے پڑاؤ ڈالے جائیں گے، تاکہ نہ کوئی اسلام آباد سے باہر آ سکے نہ کوئی اندر جا سکے، سیل کر دیا جائے گا اسلام آباد کو۔ اب دوسری بڑی بات یہ کہ فیض آباد میں دھرنا بھرپور دیا جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان جو کرنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دیا، باقی باتیں جو ہیں وہ سیاسی اور یہ وہ ساری وہ کرے گا، یقیناً آپ جب وہ کرے گا آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا، لیکن یہ کیوں؟
جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر، حکومت کو اپوزیشن پر، اپوزیشن کو حکومت پر اعتبار نہیں ہے۔ آرمی چیف کا معاملہ تو طے ہو گیا، سب نے رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی آئے گا ٹھیک آئے گا، سارے سپلس ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی قربانیاں پاک فوج دیتی ہے اور ہر معاملے میں پاک فوج آ کے جاتی ہے، پاک فوج سے لوگ محبت ہی نہیں کرتے، دل سے اندر سے ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے پاک فوج کی، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اس لیے آرمی چیف پہ کوئی تنازع نہیں تھا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن سیاسی معاملات، سیاستدانوں نے اس طرح اس کو پیش کیا، متنازع بنا کر اتنا گند ڈالا، سیاسی گند ڈالا۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ یار اس کو ایشو نہ بنائیں، یہ ایشو ہے ہی نہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا انہوں نے ہی فیصلہ کرنا، آپ خواہ خواہ بیچ میں ٹانگ نہ آئیں۔ لیکن سیاستدان ہے، گند ڈالنے نہ ڈالے، یہ کیسے ہو ہی سکتا۔ بہرحال اب اعتماد کی بات ہے، اب اعتماد نہیں ہے، اس لیے عمران خان حکومت پر پریشر رکھنا چاہتا ہے کہیں یہ 2 نمبری نہ کر دیں۔ اب 2 نمبری جب مان گئے تو 2 نمبری کیا؟ سجنوں تو متروں، سینیارٹی لسٹ سینئر موسٹ کون ہے؟ کسی کو پتا ہے کون ہے؟ اور کب کون ہے؟ جو آج سینئر موسٹ ہے کل ہے یا نہیں ہے؟ 2 دن بعد وہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی گھر پر تو ہو سکتی ہے نا جی، سازش تو ہو سکتی ہے نا۔ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو یہی شک ہے کہ نواز شریف، کیونکہ میرٹ پر وہ خود کہتے ہیں نا کہ وہ میرٹ پر کبھی اس نے فیصلہ کیا ہی نہیں آج تک، کبھی نہیں کیا، تو اب کیسے کرے گا؟ اس لیے عمران خان کو یہ شک ہے کہ یہ کہیں حکومت 2 نمبری نہ کرتے، اس لیے اس نے یہ پریشر رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 2 نمبری ہوتی ہے تو پھر یہ لانگ مارچ کچھ بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ سچ تو متروں، اب دوسری طرف حکومتی اتحاد کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ عمران خان کیونکہ طاقت تو اس کے پاس ہے، وہ عوام کی طاقت کے حوالے سے کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے اندر خانے، کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے، جس طرح ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتوں میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، ہر چیز 100% تو باہر نہیں آتی، اس لیے یہ بھی خوف ہے، یہ کہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ ہمارا وہ ہو جائے، وہ آ جائے، یہ ہو جائے، وہ آ جائے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی، جس نے 18 کو ریٹائر ہونا تھا وہ تو ہو گئے، وہ تو بیچ میں سے نکل گئے، اب جس نے 26 کو ہونا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ جی سجنوں تو مترو، اب پھر 28 کو قمر جاوید باجوہ ہے، اب اس کے بعد جو سینیارٹی لسٹ بنتی ہے، کیا وہ سینیارٹی لسٹ وہ تو نہیں ہوگی جو قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگی، یا جب سمری چلی جائے گی اس وقت جو سینیارٹی لسٹیں ہوں گی اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا سینئر موسٹ کون ہے؟ یہاں پر ایک ڈیڈ لاک بنتا ہے، لیکن ادارے کے حوالے سے نہیں بنتا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے جس نے آنا ہے جس نے نہیں آنا، لیکن سیاستدانوں کو کیونکہ اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اس سارے معاملات میں عمران خان یہ چاہتا ہے کہ پریشر زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے الیکشن کی تاریخ لے لی جائے، سجنوں متروں، اور اب نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح دباؤ رکھ کر کے اس طرح اپنی حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھا کر کے اتنا دباؤ رکھا جائے کہ جو این آر او تھوڑا بہتا رہ گیا ہے وہ بھی لے لیا جائے، اور معاملات آگے بڑھانے کے لیے جو خواہش رکھتا ہے نواز شریف خصوصی طور پہ کہ یہ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ تو یہ ہے، اس کو ہونا چاہیے، وہ بھی ہو جائے، اس لیے وہ پریشر جو ہے رکھنا چاہتا۔ اب یہ بات تو عمران نے کھل کر کہہ دی کہ نواز شریف چاہتا کیا ہے، اس لیے یہ اعتبار نہیں ہے ایک دوسرے پر، اس لیے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن سجنوں تو متروں، میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا جاؤں، یہ بھی 1 اور 2 دن کی ہی بات ہے۔ اب جیسے ہی سمری جموں ہو گئی ہے، جیسے ہی سبنی کیبنٹ سے وزیر اعظم سے وان صدر میں پہنچتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی سینئر موسٹ ہی ہے کوئی یا کوئی اور ہے، پھر معاملات بہرحال ختم۔ لیکن فوج نے، ادارے نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ ہوا اب آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کی سلامتی پر، پاکستان کی حرمت پر، پاکستان کی عزت پر
کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ سجنوں متروں، یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر بہت پہلے ہو جاتا تو آج یہ حالات ہی نہ پیدا ہوتے۔ اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے سجنوں متروں، جس طرح میں نے اعتماد اور عدم اعتماد اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت اپنے طور پر بھی پھنس گئی ہے۔ سندھ حکومت نے پوری کوشش کی کہ ضمنی جو بلدیاتی الیکشن نہ کیے جائیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پہ جیسے ہی سندھ اسمبلی کی سندھ سی حکومت کی طرف سے کوئی تجویز آتی، درخواست آتی، فوری طور پر الیکشن پوسٹ پون۔ 3 بار الیکشن جو ہے ملتوی کیے جا چکے ہیں، 2-3 دن پہلے۔ الیکشن جب کمپین ختم ہونے کا ٹائم ہوتا تھا، 2 دن بعد پولنگ ہوتی تھی، الیکشن کمیشن ملتوی۔ کہتے ہیں کہ وہ مل جل تھا، الیکشن کروانا نہیں چاہتے کیونکہ ہارنے کے امکانات۔ کل سندھ ہائی کورٹ نے سخت فیصلہ دے دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے میں یہ جو اپیل کی ہوئی تھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس پہ برہمی کا اظہار بھی کیا، اور صاف صاف احکامات جاری کر دیے کہ 15 دنوں کے اندر اندر آپ الیکشن اناؤنس کر دیجئے، اور 2 مہینوں کے اندر اندر اس کی پولنگ ہو جانی چاہیے۔ سجنوں متروں، یہ بڑا فیصلہ جو آج کل ہوا اور الیکشن کمیشن کی جو سبکی ہوئی، اس حوالے سے میں نے آپ کو سامنے آپ کے پر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملے میں چیف الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ کیوں نہ آپ کو نوٹس جاری کیا جائے، آپ کے خلاف توہین عدالت کی جائے، کیونکہ ایک پی ٹی آئی کی ایم این نے جس نے عدالت میں جا کر یہ کہا کہ جناب میں نے استعفیٰ دیا تھا، میں مستعفی نہیں ہونا چاہتی، لہذا میری سیٹ کو برقرار رکھا جائے، میری جو ہے تقرری اس کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ اس عدالت نے یہ احکامات جاری کیے چیف الیکشن کمیشن کو کہ یہ اسمبلی کا ممبر رہنا چاہتی ہے، یہ کہتی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، لہذا اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کی جو ہے پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو ڈی سیٹ کر دیا، اور نئی ایک پی ٹی آئی کی ممبر اس کا جو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں گی، اور روشدانہ گلزار اس فیصلے کے خلاف پھر عدالت میں چلی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کو عدالت میں جا کر کہا کہ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی چیف الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن نے کی ہے، اور آپ کے احکامات کے باوجود مجھے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور فیصلے کو نہ صرف معطل کیا بلکہ چیف الیکشن کمیشن اور باقی ممبران کو 8 دن کے اندر اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت کی، اور کہا کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سجنوں متروں، معاملات بہت آگے جا رہے ہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، احتیاط زیادہ مناسب ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔